کچھ دیر تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ رسول کے فرامین، کیونکہ ہمیں حکم ہے خوشی کا موقع ہو یا شادی کا موقع ہو، ہم ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلاتے رہیں۔ یہ موت کیا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز کو میں بناتا ہوں یا میں بناؤں تو میں اس کو توڑوں گا کیوں؟ اگر ایک گھروندہ ایک بچہ بناتا ہے تو سنبھالنے کے لیے بناتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بناتا۔ یہ میں نے کپڑے بنائے پھاڑنے کے لیے نہیں بنائے، لیکن ہر چیز بنانے والا بنا کر اس کو سنبھالتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالکل نرالی ہے کہ بنایا بھی اور مار بھی ڈالتا ہے۔ تو جب مارنا ہی تھا تو بنایا کیوں؟ اور جب بنایا ہے تو مارتا کیوں ہے؟ اور پھر مارنے والا ظالم ہوتا ہے مگر وہ ہر ظلم سے پاک ہے، وہ ظلم نہیں کرتا بلکہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب ماں بچے کو مارنا نہیں چاہتی تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کیوں مارتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ماں بچے کو کسی چیز پر مارتی بھی ہے تو اس سے بہتر چیز دیتی ہے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو جب مارتا ہے تو کیوں مارتا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ جانچنے کے لیے موت پیدا کی گئی ہے، اور موت فنا نہیں ہے بلکہ موت ایک مقام سے تمہیں دوسرے مقام تک لے جانے کی کشتی کا نام ہے، بلکہ فنا کے گھاٹ سے بقا کے ساحل پر لے جانے والی کشتی کو موت کہتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو محب کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر موت نہیں ہوتی تو رشتوں میں محبت نہیں ہوتی، اگر موت نہیں ہوتی تو رشتوں میں محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیے، جو لوگ جتنی جلدی مر جاتے ہیں ان کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، جو جتنی دیر سے مرتے ہیں اس کے مرنے کی اتنی کم اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ معاذ اللہ، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کی عمر 95 سال 100 سال ہو گئی ہے تو گھر کے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مرتے کیوں نہیں، ہے نا؟ موت وہ سب سے اچھی موت ہے کہ لوگ ابھی تمنا کریں کہ آپ زندہ رہیں اور آپ مر جائیں۔ موت سب سے بہتر موت وہ ہے کہ لوگ تمنا کریں کہ اور جیتا تو اچھا رہتا اور آپ مرے جائیں، دنیا سے چلے جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ مرتا کیوں نہیں۔ ایسی زندگی سے وہ موت بہتر ہے کہ لوگ تمنا کریں کہ یہ اور زندہ رہتا تو اچھا ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہری طور پر زیادہ زندگی نہیں دی، صرف 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی طرف بلا لیا۔ تو موت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن موت ہے آزمائش کی چیز۔ اللہ نے ہمیں آزمایا، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک بات پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزمائش گاہ اور امتحان گاہ میں آئے ہیں اور اچھا عمل کرنے کے لیے آئے دنیا۔ اگر ہم دنیا میں آ کر اچھا عمل نہیں کر رہے تو ہماری موت بڑی بھیانک ہو۔ بری موت سے ڈرو،
बुरी मौत से अल्लाह की पनाह मांगो। एक्सीडेंट में जो मरते हैं वो बुरी मौत नहीं है, दीवारों में जो दब के मरते हैं वो बुरी मौत नहीं है, जो जल जाते हैं, घरों के अंदर आग लगती है हादसे में किसी चीज में और जल जाते हैं, जल के मर जाते हैं, कोयला हो जाते हैं, ये बुरी मौत नहीं है। लोग समझते हैं एक्सीडेंट की मौत बुरी मौत है, वो तो शहादत की मौत है। लोग कहते हैं इमारतों के नीचे दब करके मरना ये बुरी मौत है, वो तो शहादत की मौत है। लोग समझते हैं कि दरिया में जो डूब गए, नहा रहे थे, नहाते नहाते डूब गए, मर गए, ये बुरी मौत है, ये तो शहादत की मौत है। बुरी मौत कौन सी है? जो गफलत की मौत है, जो खुदा से गाफिल रह करके मौत आए, जो अल्लाह की नाफरमानी में मौत आए, जो खुदा की नाराजगी में मौत आए, वो मौत बुरी मौत है। अल्लाह से पनाह, अल्लाह की पनाह मांगो बुरी मौत से। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर हमें अच्छे अमाल के लिए भेजा, अगर हम अच्छे अमल नहीं कर रहे हैं तो अंजाम बड़ा भयानक है। आप पर भी वो मंजिल आएगी, मुझ पे भी वो मंजिल आएगी। मौत आती है तो क्या होता है? गुनहगारों को जो मौत आती है वो तो बयान ही नहीं हो सकती। जो नेक लोगों को मौत आती है वो बताता हूं। नेक लोगों को भी मौत के वक्त तकलीफ होती है। मौत एक ऐसी चीज है, मौत एक ऐसा सफर है कि परहेजगार और नेक लोग भी उस तकलीफ से गुजरते हैं। और अल्लाह उनको तकलीफ से इसलिए गुजारता है ताकि जिंदगी में अगर उनसे कोई भूल चूक हो गई हो तो वो मौत की तकलीफ की बरकत से माफ हो जाए। अगर इंसान सिर्फ मौत को समझ ले, वो कभी पाप नहीं करेगा, वो कभी गुनाह नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौत की तकलीफ जो मैं जानता हूं, अगर वो तुमको पता चल जाए तो तुम ऐसे पिघलने लगो जैसे नमक पानी के अंदर पिघलने लगता है। अगर मौत की तकलीफ जानवरों को बता दी जाए, अगर मौत की तकलीफ जानवरों को बता दी जाए तो तुमको कभी जिंदगी में गोश्त खाने का मौका ना मिले, क्योंकि जानवरों का गोश्त तो ही झड़ जाएगा और उनकी चमड़ा, उनका चमड़ा उनकी हड्डी से लग जाएगा। और आका फरमाते हैं यहाँ तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमको मौत की तकलीफ पता चल जाए तो तुम घरों में रहना छोड़ दो, बिस्तरों पे आराम करना छोड़ दो, अच्छा खाना खाना छोड़ दो और तुम जंगलों के अंदर पागलों की तरह फिरते रहो अगर तुम्हें मौत की तकलीफ पता चल जाए। इसीलिए जब अल्लाह किसी को मौत देता है तो मरने से पहले उसकी आवाज़ छीन लेता है ताकि दर्द से वो चिल्ला ना सके। उसके हाथ पैर को फरिश्ते बांध देते हैं ताकि वो अपने हाथों को आगे पीछे न कर सके। इसलिए आप देखते हैं अल्लाह अकबर, मरने वाला मरता है तो हमको यूं लगता है कि ये बिल्कुल सुकून से पड़ा हुआ है। मेरे भाई वो सुकून से नहीं पड़ा हुआ है। अगर उसकी तकलीफ पहाड़ों पे डाल दी जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, उसकी तकलीफ अगर समुंदरों पे डाल दी जाए तो समुंदर का पानी खुश्क हो जाए। मेरे भाइयों, हमने बहुतों को मरते देखा लेकिन हकीकत हमें नहीं पता। ये मेरे अल्लाह का करम और उसकी हिकमत है कि उसने आवाज छीन ली ताकि मुर्दा मरने से पहले न चिल्लाए, वरना इतना चिल्लाता कि लोगों के कलेजे फट जाते। अल्लाह अकबर। आइए जरा देखिए कैसी मौत आती है। मैं नेकों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और रूए जमीन पर अंबिया के बाद सबसे नेक जो जमात है, सबसे नेक जो तबका है, उस तबके को कहते हैं तबक़े सहाबा। रूए जमीन पर अल्लाह अकबर, जमीन के ऊपर नबियों के बाद सहाबा से ज्यादा नेक कोई हस्ती नहीं है। सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल, सारे अगवास, सारे औताद, सारे कलंदर, ये सब सहाबा के नीचे हैं। सबसे ऊंची जात अंबिया के बाद मेरे आका के असहाब की है, सहाबा किराम की है। उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी हैं जिनको दुनिया हजरत अम्र इब्न आस के नाम से जानती है। अम्र इब्न आस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। अब जरा दिल के कानों से सुनना, वो सहाबी जिसने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी है, वो सहाबी जिसने अपनी माथे की आंखों से रसूलुल्लाह का चेहरा देखा है, वो सहाबी जिसने अपने पेट में कभी हराम लुकमा नहीं डाला, वो सहाबी जिसने कुरान उतरते देखा। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी हस्ती का नाम है सहाबी, लेकिन जब दुनिया से जा रहे हैं उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस उनके सराहने हैं और उनके बेटे उनसे पूछते हैं, बाबा आप बताएं ना, आप मुझसे अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई ऐसा अक्लमंद बंदा दुनिया से जाएगा
کوئی ایسا عقلمند بندہ دنیا سے جائے گا اور اس کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ مرتے وقت کیسا لگتا ہے. لیکن آپ کو کوئی ایسا بندہ نہ ملا, لیکن آپ اس وقت تو دنیا سے جا رہے ہیں. بابا بتائیے نا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کس سے پوچھا؟ صحابی رسول کے بیٹے نے صحابی سے پوچھا, حالانکہ ان کے بیٹے خود بھی صحابی رسول ہیں. انہوں نے پوچھا بابا کیسا لگ رہا ہے؟ اب حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں بیٹا اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو سمیٹ کر میرے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو. اگر کسی کے سینے پہ زمین اور آسمان کا بوجھ رکھ دیا جائے تو اس کو جو تکلیف ہوگی بس وہی تکلیف اس وقت تیرے بابا کو ہے. زمین اور آسمان ایسا لگتا ہے میرے سینے پہ موجود ہے. اسی پہ بس نہیں, فرماتے ہیں میرے بیٹے آج مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں ناک سے سانس نہیں لے رہا ہوں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں. اگر کوئی سوئی کے ناکے سے سانس لے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہی تیرے بابا کی کیفیت ہے. اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگ جائے, کسی کے پیٹ میں اگر ببول کا درخت اگ جائے اور نیچے سے زور سے کوئی کھینچے تو اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی کیفیت مرنے والے کی ہوتی ہے. اس سے زیادہ میں تجھے نہیں بتا سکتا. یہ کس کی موت ہے؟ یہ کس کا دنیا سے جانا ہے؟ صحابی رسول کا. جب اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندوں کو اس طرح کی موت آتی ہے تو جو زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں, جو شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں, جو نماز کے وقت میں تاش کے پتے اور جوا کھیلتے ہیں, جو سود کے دھندے کرتے ہیں, حرام کاروبار کرتے ہیں, ان کو جب موت آئے گی تو ان کا انجام کیا ہو؟ نمازیوں کو, نیکوکاروں کو, پرہیزگاروں کو یوں موت ہے. آپ کہیں گے ایسی بات ہے. آئیے ایک حدیث اور سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مردے زندہ کرنے کا معجزہ ملا, آپ کم بزن اللہ کہتے تھے تو مردے زندہ ہوتے تھے, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں, میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے, میں اپنی ماں کو زندہ کروں, ماں کو زندہ کروں گا تو میری ماں مجھے پھر سے مل جائے گی. آپ اپنی ماں سیدہ مریم کی قبر پر تشریف لے گئے, اور جب قبر پر تشریف لے گئے تو پہلے آپ نے ماں سے اجازت لی, امی اللہ نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا, اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں بھی زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں لے آؤں. قبر سے آواز آئی عیسیٰ جب میں زندہ ہو کے دنیاوی زندگی میں واپس آؤں گی تو کیا اس کے بعد مجھے پھر مرنا پڑے گا؟ اگر میں زندہ ہو گئی پھر دنیا میں آ گئی تو ایک بار پھر مرنا پڑے گا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں امی, جب زندہ ہو کے واپس آؤ گی تو پھر واپس جانا بھی پڑے گا, مرنا بھی پڑے گا. قبر سے آواز آئی عیسیٰ تجھے اللہ کا واسطہ مجھے زندہ مت کر, اس لیے کہ پہلی مرتبہ مرتے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی تھی وہی تکلیف ابھی میری ختم نہیں ہوئی ہے, اس کا درد ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اس لیے میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہزاروں سال کے بعد جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مرتے وقت ان کو جو تکلیف ہوئی تھی وہ درد وہ اس وقت بھی محسوس کر رہے ہوں گے, وہ تکلیف وہ اس وقت بھی محسوس کر رہے ہوں گے. میرے بھائیوں, انسان کتنا نادان ہے, اس کو کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے, کتنی اہم گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کی گھاٹی کہتے ہیں. اور انسان کی غفلت کا عالم کیا ہے, انسان کتنا غافل ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر اپنے رب سے غافل ہے, دوستوں کے پاس بیٹھنے کو ٹائم ہے, اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. اگر کسی کو کہا جائے چہرے پہ داڑھی سجا لو تو لوگ کہتے ہیں مولانا میں کیسے لگوں گا, کتنا نادان ہے. آپ مجھے بتائیں جسے یہ خیال ہوگا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی اس چہرے کو قبر کے کیڑے کھائیں گے, اگر قبر کے کیڑے سے چہرے کو بچانا ہے تو چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجانا پڑے گا. لیکن کتنا نادان ہے انسان, دنیا کی زیب و زینت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے, اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. اے میرے بھائیوں, آپ دانشور لوگ ہو, سمجھدار لوگ ہو, دنیا میں بہت دن نہیں رہنا, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال, کوئی 100 سال,
100 سال تو بہت کم لوگ جیتے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے۔ یہ جو مال کما رہے ہو، یہ مال جما رہے ہو، کماؤ جماؤ، بنگلے بنا رہے ہو بناؤ، کاریں لے رہے ہو سب کرو، لیکن ان چیزوں کے اندر اللہ کو مت بھول جاؤ۔ ایک دن ان کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ دنیا ایک خواب ہے، خواب، یہ خواب ہے دنیا۔ خواب، خواب کسے کہتے ہیں؟ خواب، آدمی آنکھ بند کر کے کچھ دیکھتا ہے۔ آپ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ دنیا خواب ہے، اور دنیا کے سب انسان خواب میں۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ آسان زبان میں، جیسے ایک بندہ ہے، اس کا کوئی کام دھندا نہیں، اس کا کوئی مکان نہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، گھر میں کھانا نہیں تھا، بھوکے پیٹ ٹانٹ بچھا ہوا ہے، ٹانٹ پہ لیٹا، جیسے ہی ٹانٹ پہ لیٹا آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگ گئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرے لیے فلائٹ لائی گئی سونے کی، فلائٹ میں بیٹھا، میں ملک شام پہنچا۔ ملک شام پہنچا تو وہاں میرے لیے فوج آئی استقبال کے لیے، اور مجھے ملک شام کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ میں ملک شام کا بادشاہ بن گیا، میری اتنی عورتوں سے شادی ہو گئی، اتنے بچے پیدا ہو گئے، سب لوگ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، میں نے محل بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، سب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں اچانک کوئی آتا ہے اور ہاتھ اس کو جگاتا ہے، اٹھو، وہ اٹھتا ہے۔ خواب میں یہ سب دیکھ کر کے وہ خوش تھا، لیکن جیسے کسی نے جگایا، فلائٹ ہے، ملک ہے، بیوی بچے ہیں، بادشاہت ہے، نہیں ہے، دیکھا تو وہی پھٹے پرانے کپڑے، وہی ٹاٹ کا بستر، وہی کرائے کا مکان، یہی ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا ہے۔ لوگ آنکھ بند کر کے خواب دیکھتے ہیں نیند میں، اور ہم اس دنیا میں آنکھ کھول کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا خواب ہے؟ میری شادی ہو گئی میری شادی، میں نے پڑھ لیا، میرے بچے ہو گئے، میں نے مکان خرید لیا، میں نے دکان خرید لیا، میں کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، خرب پتی بن گیا، میرے حسن، میری خوبصورتی، میرے قیمتی کپڑے، لوگ میری عزت کر رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، میرا استقبال کر رہے ہیں، میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ، میرا مو، اسی میں انسان ڈوبا ہے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ایسے میں موت کا فرشتہ آئے گا، چلو، جب موت کا فرشتہ آئے گا چلو، اور جسم سے روح نکلے گی، یہ خواب سے آدمی بیدار ہوگا، چکنا چور ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نہ مکان، نہ بینک بیلنس، نہ دولت، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ ساتھی، کہاں راجکوٹ، کہاں ممبئی، کہاں دلی، کہاں اندور، کچھ نہیں۔ یہ سب جھوٹ تھا، یہ فریب تھا، یہ دھوکہ تھا۔ وہاں تو ہونا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ کروڑ پتی 2 گز زمین میں لیٹا ہوا، جہاں فقیر لیٹا ہے اس کے بازو میں کروڑ پتی لیٹا، ارب پتی لیٹا ہے، خراب پتی لیٹا ہے، جس کو 4 دکان گھوم کر بھی کپڑے پسند نہیں آتے تھے، آج اس کے بدن پر 2 گز ہلکا سا سستا سا کفن لپیٹا ہوا ہے۔ جو خوشبو کہاں کہاں سے خرید کے لاتا تھا، آج اس کے بدن پر کافور کی خوشبو ملی ہوئی ہے۔ کوئی ساتھی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں، تب انسان ہاتھ میں لے گا، افسوس دنیا میں گئے تھے، کچھ لا نہ سکے۔ تب انسان اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، مولا صرف دنیا میں ایک لمحے کے لیے جانے دے اور 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دے بس، تاکہ 2 رکعت دنیا سے پڑھ کر آ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا، بندے میں نے موقع تو دیا تھا، تو نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے آج پچھتانا ہے تو آج پچھتا لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر لو، توبہ کرنا ہے تو آج کر لو، بدلنا ہے تو آج بدل لو۔ موت کی تیاری کے لیے آئے ہو، پاپ کے لیے نہیں، جرائم کے لیے نہیں، شراب اور زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں، جوا کھیلنے کے لیے نہیں، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ستانے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، بیویوں کو مارنے کے لیے نہیں، نہیں ان کاموں کے لیے نہیں آئے ہو، اچھے عمل کے لیے، اچھا عمل کر لو۔
اگر کسی کو مسکرانے کا شعور دے کر کے اچھا عمل کر سکتے ہو، اپنی وجہ سے کوئی مسکرا دے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر جانوروں کو دانہ ڈال کر نیکی کر سکتے ہو تو وہ بھی کر لو، اگر رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر نیکی کر سکتے ہو تو وہ بھی کر لو، کسی کو پانی پلا سکتے ہو تو پانی پلا کر کے نیکی کرنا چاہو تو وہ بھی نیکی کر لو، کوئی نیکی مت چھوڑو، پتہ نہیں یار کس سے راضی ہو جائے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی، موت کے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ بے نمازی۔ بے نمازی سے زیادہ تکلیف موت کے وقت کسی کو نہیں ہوتی۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، اتنی پیاس کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو کوئی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا، اتنا پیاسا ہوتا ہے اور وہ پیاسا ہی مرتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو۔ 10 منٹ لگتا ہے ایک ٹائم کی نماز کے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں بہنوں، تم نے سیریل دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لیے تو ٹائم نکالا، اللہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 4 گھنٹہ کچن میں کھڑی رہتی ہو، ساس کی خوشی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے، نندوں کی خوشی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے 4 گھنٹے کھڑی رہتی ہو۔ صبح جاتی ہو تو دوپہر کی گرمی تک کے کھڑی رہتی ہو کچن میں، کس کے لیے؟ اوروں کے لیے۔ میری بہن، میں تجھے منع نہیں کرتا، بالکل کھانا پکاؤ، کچن میں کھڑی رہو، لیکن جن کے لیے تم گھنٹوں کچن میں کھڑی ہو، جب تم مر جاؤ گی تو یہ ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کریں گے۔ دنیا بڑی ظالم اور بے وفا ہے۔ میری بہن، جب تو 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ کچن کی گرمی برداشت کرتی ہے لوگوں کی خوشی کے لیے، تو 10 منٹ کا ٹائم تم نماز کے لیے بھی نکال لیا کرو، اللہ کی عبادت کے لیے بھی نکال لیا کرو۔ کوئی کس کا نہیں ہے اس دنیا میں، لوگ جیتے جی وفا نہیں کرتے، مرنے کے بعد کیا وفا کریں گے؟ میرے بھائیوں، کورونا کی مہاماری نے ہمیں بتایا نہیں کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا، بیٹے کے جنازے میں باپ شریک نہیں ہوا۔ جس باپ کو 5 بچے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ اکبر، دوسروں کو کاندھا دینے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ 5 بچے ہیں، 25 پوتے ہیں، اس کا جنازہ تو بے نیاز ہے لوگوں کے کندھوں سے۔ لیکن دنیا نے دیکھا 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، 25 پوتوں میں سے ایک پوتا بھی باپ کے دادا کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ ہم نے تو اپنی ان کم نصیب آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھے کہ لوگوں نے قبروں پر لاشیں رکھ کر کے پیروں سے ڈھکیل دیا، یہ منظر بھی دیکھا گیا۔ ہاں، ہم نے یہ بھی منظر دیکھا کورونا کے وقت میں کہ کروڑ پتی شخص خود کے پیسے کے کفن میں نہیں گیا بلکہ حکومت کے پیسے کے کفن میں۔ ہمارے شہر مالیگاؤں میں تو جو لوگ کورونا میں مرتے تھے اس کو کفن پہنانے کے لیے مسلمان بھی نہیں تھے، بلکہ جو نچلی ذات کے لوگ جو بیت الخلا وغیرہ صاف کرتے ہیں ان کو مقرر کیا گیا تھا، ان کو نہ غسل دیا جاتا تھا، نہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفن میسر تھا۔ کتنی عبرت کی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قدرت نے قیامت سے پہلے قیامت دکھائی ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لے لو۔ اپنی دولت پر گھمنڈ کر کے اللہ کو مت بھولو، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے اللہ کو مت بھولو، اپنی زمین جائیداد پہ گھمنڈ کر کے اللہ کو مت بھولو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کر کے مرو گے، فرق کیا ہے؟ خدا کو ناراض کر کے مرے اور اللہ کو راضی کر کے مرے، فرق کیا ہے؟ دلی میں جانا اور دلی میں جانے کے بعد حضرت نظام الدین اسٹیشن پہ اترنا، وہاں تمہیں 2 گنبد نظر آئیں گے، ایک ہمایوں کا گنبد نظر آئے گا، ایک محبوب الہی کا گنبد نظر آئے گا۔ ہمایوں بادشاہ تھا، آج اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ محبوب الہی ایک فقیر تھا لیکن اس کے مزار پر منگتوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، فرق کیا ہے؟ ہمایوں نے دولت پا کر خدا کو فراموش کر دیا تھا، آج اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ محبوب الہی نے فاقے کر کے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی، آج ان کا آستانہ آباد ہے، منگتوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ جو اللہ کو منا لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، جو انسان اللہ کو منا لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، اور جو اللہ کو نہ منا سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، پھر وہ کتوں سے بدتر ہے۔
بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. کتا تو اپنے مالک سے وفا کر چکا، ہم نے اپنے مالک سے کیا وفا. یہی وفاداری ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو رات رات بھر بیٹھیں گے، اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تو ٹائم نکالو. میں اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ بتاؤں کیا ہے؟ ہاں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں گویا وہ اللہ کے ساتھ بیٹھنے والوں ہیں، اللہ کے ہم نشینوں. جو اولیاء اللہ کے یہاں بیٹھتے ہیں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے آنے جانے زمان مکان سے پاک ہے، لیکن فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ. سب کی دعوت پر آتے ہو، اللہ کی دعوت پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ مؤذن جو پکارتا ہے نا، یہ مؤذن کی آواز ہے، دعوت تو اللہ کی ہے. سب کی دعوت پہ لبیک کہتے، خدا کی دعوت پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ مرو گے. اور جنازے میں جب میت جاتی ہے ہم روتے ہیں، وہ جا رہا ہے، میت کہتی مجھ پہ مت رو، اپنے آپ پہ رو. یہ دنیا نے مجھے غافل کر رکھا تھا، اب میں تو غفلت میں مر گیا، تم غفلت مت کرو. میت وصیت اور نصیحت کرتی، تم غفلت مت کرو، تم غفلت مت کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام قبر کو دیکھ کر رو پڑے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی رو رہے قبر کو دیکھ کر؟ سرکار فرماتے ہیں یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں جو کامیاب رہا وہ آخرت میں کامیاب، جو اس میں ناکام ہو گیا ناکام. مجھے یاد آتی ہے حدیثوں میں قبر میں جو پہلی رات ہے، قبر کی پہلی رات وہ بڑی بھیانک ہے، گنہگاروں کے مجرموں کے لیے بہت بھیانک اور نیکوں کے لیے بہت خوبصورت. بس یہی دوسری بات کرنا تھا اور اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں. آپ کا ذوق سلامت رہتا، ایک روایت پڑھ دوں گا ورنہ کوئی بات نہیں. قبر کی پہلی رات بہت بھیانک. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کو نظر نہیں، اس کا اپنا آپ اس کو نظر نہیں آتا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے. کیا قبر ہے؟ اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، نیچے مٹی، مٹی مٹی. نہ تکیا، نہ بستر، نہ چادر، کچھ نہیں. نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمگسار ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے. ایک 2 گز زمین ہے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں، کروٹ لینے کی بھی جگہ کوئی نہیں. اسی پہ بس نہیں، ابھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ منہ پہ مٹی ڈال کر کے جا رہے ہوتے. روایتوں میں آتا ہے کہ مردہ لوگوں کو حسرت سے دیکھتا ہے، سب جا رہے ہو؟ جانا تو سبھی نے، جانا تو سبھی نے اور جاتے بھی. پیر کی میت ہے مرید جا رہے ہیں، بیٹے کی میت ہے باپ جا رہا ہے، بھائی جا رہے ہیں، بھتیجے جا رہے ہیں، چچا جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. اکیلا انسان پڑا رہتا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ نیک نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، پاپی ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اس کی چاروں طرف سے دیواریں قبر کی اس کو دباتی ہے اور ایسے دباتی ہے کہ اس کا لاشا پس جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے بتایا ایسے، یہ انگلیوں کو یوں ڈال کر کے بتایا، فرمایا یہ ایک انگلی دوسری انگلی میں جیسے گھس گئی ویسے دونوں پسلیاں اس کی ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی. اس کا جو کفن کپڑے کا ہوتا ہے، اگر وہ بے نمازی تھا تو وہ کپڑے کا کفن جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جاتا. وہ جو پیر پہ چل کے گناہ کے راستے پہ جاتا تھا تو اس کے پیروں پر سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے. وہ آنکھوں سے اگر پاپ دیکھتا تھا تو اس کی آنکھ پانی بن کر کے بہنے لگتی. اس کے جسم کو قبر کے کیڑے کھانے لگتے ہیں. لوگ تو یہاں سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کس حال میں. بچے اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، بیویاں اپنے مصروف ہو جاتی ہیں، سب مصروف ہو. مردہ جانتا ہے قبر کا حال. یہاں کسی کے بارے میں آپ کچھ کہتے رہیں، یہ حال. مولا کائنات تو فرماتے
انسان کا پیٹ پھٹتا ہے قبر کے اندر تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ اگر اللہ اس پر کوئی اور عذاب مسلط نہ کرے تو اس کے پیٹ کی بدبو اس کے لیے سب سے بڑا عذاب حال ہے۔ غافل ہے انسان، شیطان نے اغوا کیا ہے۔ آج انسان 50 مرتبہ اگر جیب کے اندر پیسہ ہے تو ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ پیسہ ہے کہ گر گیا کہ چلا گیا، ہے نا؟ لیکن کبھی اپنا ایمان بھی ٹٹولا؟ ایمان ہے کہ چلا گیا۔ گانے سن رہا ہوں، فلم دیکھ رہا ہوں، راتوں کو گندی پکچریں دیکھ رہا ہوں، ایمان ہے کہ چلا گیا؟ سوچو، غور کرو۔ بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، عورتوں پہ جب وہ مریں گے تو مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، اور ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافر ہو کے۔ دنیا میں جو چیز آپ زیادہ کہتے ہیں وہی کہتے کہتے مریں گے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو گالی دی ہوگی مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جس نے کسی کا دل دکھایا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جس نے ماں باپ سے بے وفائی کی ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ ایسے ہی مرے گا، بری موت مرے گا۔ اور پھر جو انجام ہوگا وہ آپ سن چکے، وہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، ورنہ اصل تو جس پہ جو گزرے گی وہی جان ہے۔ اپنے کمرے میں ہم اکیلے ڈرتے ہیں، چھپکلی آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کتا گلی میں دوڑانے لگے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ رات کے اندھیرے میں ہم گلی میں نہیں چلتے، 2 گز زمین کے اندر اکیلے پڑے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے جن جن چیزوں سے تم دنیا میں ڈرتے ہوں گے وہ ساری چیزیں تمہاری قبر میں تمہیں ڈرا رہی ہو۔ یہ ہے مجرم اور گناہوں کی پہلی رات۔ اور جو لوگوں نے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری، پرہیزگاری میں، تقوی میں، اللہ کی راہ پہ چلتے، شریعت کی راہ پہ چلتے زندگی گزاری، اس کی قبر کی پہلی رات یہ ہوتی ہے کہ اس کو جیسے ہی دفن کیا جاتا ہے، جیسے ہی دفن، تو لوگ منہ پہ مٹی ڈال کر کے وہی جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں، ایسے میں وہ دیکھتا ہے کہ قبر میں روشنی ہوئی تو اس کی توجہ پڑتی ہے روشنی پر، تو دیکھتا ہے کہ اس روشنی میں ایک دلہن ہے، جو نیک پرہیزگار ایک دلہن کو دیکھتا ہے، تو وہ سوچتا ہے میری قبر میں دلہن کا کیا کام؟ تو جب وہ دلہن سے کہتا ہے تو کون ہے اور تیرا یہاں کیا کام؟ وہ دلہن کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ کے مسجد چلا جاتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑا ہے تو میں تیرا دل بہلانے کے لیے آ گئی، قیامت تک ہم تم دونوں ساتھ رہیں گے یہاں، اب تیرا دل بہلاؤں گی۔ اور اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھاتے ہیں، جنت کا بستر، اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، ایسے سو جا جیسے کس کی قبر کی پہلی رات ہے یہ؟ نیکیوں کی، نیکوں کی، پرہیزگاروں کی، متقیوں کی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قبر میں آپ کون سی رات چاہتے ہیں، کفن کا جہنم کی آگ میں تبدیل ہونے والی رات یا جنت کے بستر پہ سونے والی رات، قبر کے اندر بچھوؤں کی رات یا نماز کی دلہن والی شکل والی رات، کون سی رات چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک بادشاہ کو بادشاہت دی، حکومت دی، سلطنت دی، دولت دی، سب دیا، مغرور ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا، اللہ کو بھول گیا۔ ایک دن اعلان کیا میرے لیے اتنے خوبصورت کپڑے لاؤ، ایسے کپڑے کسی کے نہیں، بادشاہ تھا، حکم دیا آگے کپڑے، ایسی سواری لاؤ، ایسی شان والی سواری پہ کوئی نہیں بیٹھا ہو، سواری بھی آ گئی، سب 2 قطار لگا کے کھڑے ہو جاؤ، میرے آگے ہاتھ باندھو تاکہ لوگ میری عزت میری شوکت کا نظارہ دیکھیں، آج کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا، آج میری عزت ہوگی اور صرف میری عزت ہوگی۔ سواری پہ بیٹھا، اچھے کپڑے پہن کے، لوگ گردن جھکا کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، کوئی مت آنا میرے آگے، کوئی مت آنا میرے سامنے۔ جیسی سواری کا پہلا قدم اٹھنے لگا، ایک فقیر مرد درویش کی آواز آئی، رک، ٹھہر۔ اس کی آواز میں اتنا روب اور دبدبا تھا، سواری روک لینی پڑی، رک گیا۔ کیا بات ہے بابا؟ ایسے نہیں کروں گا بات، تیرے قریب آ کے کروں گا۔ قریب آیا، گردن جھکا،
تیرے کان میں کہوں گا بابا میں تیری بات سن رہا ہوں اتنا کافی ہے، گردن جھکا۔ اس نے جب باروب آواز میں کہا گردن جھکا، گردن جھکائی۔ پہچانتا ہے کون ہوں؟ نہیں، ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ موت کا نام سنا، دھڑکنیں تیز ہوئی، کیا کام ہے؟ کہ بس میں تو پہلی اور آخری باری لوگوں کے پاس آتا ہوں، مجھے لوگوں سے کیا کام، چلو تمہارا وقت آ گیا، چلو تمہارا وقت آ گیا۔ کہا کہ کچھ لمحے دے دو، یار کو منا تو لوں، توبہ تو کر لوں، استغفار تو کر لوں، غفلت میں زندگی گزر، تھوڑا موقع دے دو، بچوں سے مل لو، بیوی سے مل لو، کچھ باتیں کر لوں نصیحت کی۔ کہا تو بھی بندہ ہے، میں بھی بندہ ہوں، مجھے اختیار نہیں کسی کو ٹائم دینے کا، مجھے جو حکم ہے میں اسی پہ عمل کروں گا۔ تو نے نافرمانی کی، میں نہیں کر سکتا، اب بھی چلنا ہے، اسی وقت چلنا ہے، میں تجھے ایک لمحہ نہیں دے سکتا، اللہ نے تجھے بہت لمحات دیے لیکن تو نے فائدہ کیا اٹھایا، چل۔ اور پھر اس کی روح اسی وقت نکال لی گئی۔ دنیا نے عبرتناک منظر دیکھا، جو پورے گھمنڈ کے ساتھ اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا لاشا زمین پہ تڑپ رہا تھا۔ مسلمانوں، اس سے پہلے کہ غفلت میں ہمارے پاس بھی موت کا فرشتہ ہے اور ہم اس سے مہلت کی التجا کریں، اللہ نے پہلے سے مہلت دی ہے۔ آج توبہ کر لو، آج معافی مانگ لو، آج گڑ گڑا لو، آج اپنے اللہ کو منا لو اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ مال کماؤ، جماؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھی کاریں لو، اچھے موبائل لو، سب اچھا اچھا کرو، میں منع نہیں کرتا، دقیانوسی خیال کا آدمی نہیں ہوں، شان سے زندگی گزارو، سب کرو، لیکن اللہ کو مت بھولو۔ کھانا کھاؤ اچھا، لیکن کھاتے کھاتے یہ سوچو دیا اللہ نے، اس کا شکر۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا، نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور کھا کے شکر کرنے والا ثواب میں دونوں برابر ہے، ثواب میں دونوں برابر ہے۔ وہ صبر کر رہا ہے بھوکا رہ کر، یہ شکر کر رہا ہے کھا کے۔ تو ہمارے یہاں تو کھانے پر بھی ثواب ہے اسلام میں، اچھے کپڑے پہنو لیکن گھمنڈ مت کرو، اللہ کا شکر کہ مولا دیا تو نے، اچھی سواری میں بیٹھو، مولا دیا تو نے، اور جب اس کا وقت آئے عبادت میں آؤ، تلاوت قرآن کرو، ذکر کرو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھو، ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھے اور اللہ ایمان پر اس کی اور اس کے محبوب کی رضا والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اگر کرم کر دے، بہت کرم ہے اس کے، بڑی عنایتیں، بڑے انعامات ہیں، بڑے اکرامات ہیں اس کے، اس سے بس اتنی عرضی ہے کہ مولا اتنے تو تیرے احسانات ہیں بے شمار، جتنی ہماری سانسیں نہیں ہیں، جتنی کائنات کی سانسیں نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہم پہ تیرے احسان ہے۔ ایک احسان بس اور کر دے کہ ایمان پر مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما دے اور محبوب کے قدموں میں دفن ہونا نصیب فرما دے، یہاں بھی بیڑا پار کر دے، وہاں بھی بیڑا پار کر دے۔ اللہ تعالیٰ کرم کی نظر فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، سلیمان صاحب کے اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔